تو آج کے انسان آج کے دور تک لے آؤ اس بات کو اٹھ نظام دی نہ گل ود گئی لالا ہوں گل سنی تھوڑی جی غور نال. اچھا میں جی دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہی دیکھو کتنی اس کے اوپر رکاوٹیں پیدا ہوئی ہے, کتنی اس کو پریشانی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن فتح کس کی ہوئی ہے؟ رسول پاک کی ہوئی ہے. اس نے اپنے علم کے ذریعے پوری امت میں دیکھو اس نے ایسا اپنے لیے محبت پیدا کر دیا. اسی طرح اب حضرت علی کی کیا اور ادھر عرب میں کوئی بہادر لڑکا نہیں بہادر نہیں تھا, حضرت علی کو کیوں چنا گیا ہے؟ دیکھو نا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. حضرت علی آئے ہیں ٹھیک ہے نا, اس کو شیر خدا کا لقب ملا. اسی طرح خالد بن ولید کیا اور بہادر نہیں تھے؟ زیادہ تھے بہادر خالد بن ولید سے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید سے کام لیا ہے. کیا اور ایماندار نہیں تھے عرب میں؟ لیکن نہیں, حضرت عمر فاروق سے کام لیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جتنی مرضی. ہاں یہ ہماری دنیاوی باتیں ہیں جیسے میں کرتا ہوں یا کوئی اور, یہ ہماری دنیاوی باتیں ہیں ٹھیک ہے. دوسری طرف اسی طرح آ جاؤ, اب میں صرف 25 کروڑ عوام کی صرف بات کروں گا. کیا 25 کروڑ میں صرف خان صاحب ہی قابل تھے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو شعور ہی نہیں دیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے سب سے زیادہ اسلام کے اوپر کام کیا پاکستان میں, ٹھیک ہے, لاکھ اختلافات سے ہی. اسی طرح لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو داڑھی والے کو نہیں چنا. اللہ تعالیٰ نے خان کو کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. پھر اس کو زمائشوں میں کیوں ڈالا ہے کہ آپ تاج کو چھوڑ دو, تخت کو چھوڑ دو, عیاشی کی زندگی چھوڑ دو, حقیقی زندگی کی طرف لے کر آؤ. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آزمائشیں سے گزارنا شروع کر دیا. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی ہے, نبی پیغمبر سے لے کر آج تک جو بھی اولیاء کرام آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بزرگ نیک آدمی آئے ہیں, وہ امتحانوں سے لازمی گزرتے ہیں. اگر لالا آپ بھی سیٹ پر بیٹھے ہو جائے, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا چیزیں طے کر کس کس ازمائش میں یعنی کہ بچپن سے کس طرح اسکولوں کی فیس پے کر آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ کو جو سیٹ ملی ہے یہ بھی آپ کو ہی پتہ ہے, ہم کو بھی ایسا ہی ہے. تو اس کو کیوں چنا گیا؟ کیا اور نہیں تھے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ ازمائش کے دن ہے, وہ ہر ازمائش میں پورا اتر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح یہ قرآن کے خلاف انہوں نے کل جو فیصلہ دیا تھا عدت والا, اگر خان صاحب وہیں آ کر تھوڑا سا جھک جاتے, یار ہوں کس لیے میری عزت چی ہاتھ پا لیا ہے تو میں کی کرنی ہے سیٹاں نو, نہیں. لیکن خان صاحب کی یہ زبان سے لفظ نہیں نکلا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اس کا دل مضبوط کر دیا, وہ اس کو پتہ خود انسان کو خود پتہ چل جاتا. جیسے انسان نے مرنا ہوتا ہے نا, اس کو 1-2 دن پہلے ہی پتہ چل جاتا اب میرے موت کے دن قریب ہے. کوئی ایسا اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ نازل ہو جاتا ہے, لیکن وہ منہ سے بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح خان صاحب کو پتہ میں ایسی زمائشوں میں گزر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے, اور وہ پہلے سے زیادہ پرسکون نظر آ رہا ہے. وہ تو ایمان کی طاقت ہو گئی. اسی طرح یہ ہماری بھی پھر ایمان کی طاقت ہے کہ یار ہم لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے باو اجداد کی ہسٹریوں کا نہیں پتہ. یہی ہمارے باو اجداد ہے جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, نبی پاک یہ ہمارے رہنما یہی ہے, اور جو ہمارے اولیاء کرام یہی ہے باو اجداد. یعنی کہ مسلمانوں کی تو ہسٹری بھری پڑی ہے, حضرت علی سے لے کر حضرت امام حسین تک لے آؤ تو ہسٹری بھری پڑی ہے. کسی کی میں کہتا ہوں کسی مغرب کی مثالیں دینا تو وہ تو چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں لاسٹ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے اندھے ہو چکے کہ دیکھو سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار خان صاحب کے اوپر سے پورا سسٹم کیچڑ پھینک رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایک لباس دے دیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کیچڑ پھینکو گے وہ اور زیادہ چمک پیدا ہوگا. پہلے ایسے نہیں تھا. یہ پاکستانی 75 سالہ ہسٹری میں دیکھ لو, یا مسلم یہ 19ویں صدی میں دیکھ لو, ٹھیک ہے نا, قائد اعظم بھی ہو گزرے ہے, علامہ محمد اقبال بھی ہو گزرے ہے, اس سے اور بھی لیڈر ہو گزرے ہے. لیکن یہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کچھ دیا ہے نا وہ آپ کو نہیں دیا, جو آپ کو دیا وہ زہرا سسٹر کو نہیں دیا. اسی طرح جو زہرا سسٹر کے پاس ہے وہ فوزیہ سسٹر کے پاس نہیں ہے. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایک لباس دے دیا ہے. ہم سب 6 ارب آبادی ہے, 6 ارب آبادی میں سننے والے, بولنے والا اور دیکھنے والے سب اس میں ایڈ ہے. سب مل کر ہم سب مل کر اس کے اوپر کیچڑ پھینکے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کا تو کیچڑ پھینکنے سے اس کا جو لباس ہے وہ زیادہ چمک دے گا. تو اسی لیے کیونکہ وہ قدرت نے عطا کیا, وہ انسان نے عطا نہیں کیا ہوا ہے. اور اس کی دوسری بات اس کی دیکھو اس کا قد دیکھو, اس کی خوبصورتی دیکھو, جب وہ بیٹھتا ہے اگلے اوپر دوسرے
आदमी के ऊपर दहशत आ जाती है कि यार ये आदमी झुकने वाला नहीं है। उसकी आवाज़ में देखो कितनी मजबूती है, उसका ईमान देखो कितनी मजबूती है। अल्लाह ताला ने उसको अपना क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने उसको चुना हुआ है पाकिस्तान किसी मकसद के लिए बना। क्या जब महज इत्तेफाक है शब मराज वाले दिन पाकिस्तान वजूद में आया और हकीकी आज़ादी मतलब के जो हकीकी आज़ादी के लिए हम तरीक चलाई हुई है, और 8 फरवरी को उस दिन भी शब कदर की रात है, ये महज इत्तेफाक है। अगर इन लोगों को इन चीज़ों का पता होता कि हमने इस तरह की भी बातें लोगों को मिसालें देकर समझाना है, तो ये 9 फरवरी भी रख लेते तो हमारा क्या होता? कुछ भी नहीं होता। हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। ये 7 फरवरी भी रख सकते थे, एक दिन में क्या हो जाता? लेकिन इन लोगों को नहीं पता था। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये हुक्म इलाही है, और इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी। और खान साहब ने लास्ट में यही बात करना चाहता हूँ सैफर केस से, जहां से वो कहते हैं सजा इसको हुई है, तलवार झुक गई, गर्दन नहीं झुकी। यही आशिक रसूलियत, सच्चा आशिक रसूल की निशानी है। और यही सुनते हज़रत इमाम हुसैन की निशानी है कि उस हज़रत इमाम हुसैन ने हक के सामने हक के सामने जो है ना, उसने तलवार गर्दन को नहीं झुकाया था, यजीद के सामने तलवार को झुका दिया था। वही सुन्नत पूरी करते हुए ये ना कि इमाम हुसैन ने तलवार को कब झुकाया था? अगर तलवार को झुका देते आज इस्लाम बचता ही ना, नाउज़ुबिल्लाह। एक मिनट सर, जरा सिस्टर बात सुनना। तलवार का झुक जाने का मतलब जरा सिस्टर तुसी यार गल नहीं समझते हो कि केला पल्ला आया कि दरख्त पल्ला आया। तुसी गल तो सुनो मेरी जरा सिस्टर। इसका मतलब ये है तलवार मतलब कि ताकत, यजीद की ताकत, वो झुक गई लेकिन गर्दन नहीं झुका। ठीक है ना? आपका जुमला ये गलत है ना, सुनने वालों पे असर करेगा। अगर मौला हुसैन की तलवार झुक जाती तो सर झुकने में क्या कमी थी? मौला जरा सिस्टर, हो सकता है बीच में मेरी आवाज में रुकावट पैदा हो गई हो, लेकिन मैं अक्सर यही बात करता हूं जब मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि तलवार झुक गई मतलब कि यजीद की, हजरत इमाम हुसैन की गर्दन नहीं झुकी। नहीं, तलवार नहीं उनकी झुकी। अगर तलवार झुक जाती तो जरा सिस्टर आप तलवार हजरत इमाम हुसैन की बयान कर रही हो, मैं तलवार हजरत इमाम हुसैन की बयान नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा यहाँ से तजाद ले रही हो। तलवार तो तलवार जरा सिस्टर हजरत इमाम हुसैन की नहीं झुकी, हमको पता है। लेकिन आप हाँ, मैं देखो एक मिनट मैं इसको डिस्क्राइब करो। वो सही बात कर रहा है, बात ठीक है। ठीक है, देखिए तुसी अदा करो, तुसी गल कर लो, मैं अपनी लहर च उतर चुके हैं। लेकिन सिस्टर तुसी गल नूं थोड़ी गलत लिया, नहीं गलत नहीं लिया, तुहानू समझ थोड़ी सी अलग आई है क्योंकि पहली बारी कोई बात नहीं समझ आ कोई बात नहीं। आपका मकसद अगर अजीम है तो उससे कोई नहीं। मैं भी जुमले को सिर्फ फिक्स कर रही थी, आपके मकसद पे मेरा भी फोकस था। नहीं आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह इसलिए ठीक हूँ। मैंने देखो खान साहब अगर खान साहब झुक जाता, फतह किसकी होती? तलवार की होती। क्यों? वो यजीद के हाथ में वो तलवार थी, लेकिन उसने तलवार को झुका दिया लेकिन अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। अगर गर्दन झुक जाती तो खान हक के रास्ते से पीछे हट जाता। आपने मेरी बात को समझा नहीं है, फिक्रा बिल्कुल ठीक था। मैं हजरत इमाम हुसैन की बहादुरी के ऊपर बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ हक और झूठ की बात कर रहा था। यजीद ने तो वोट मांगा था, लड़ाई किस बात की थी? क्यों नहीं यजीद को वोट दिया? क्योंकि अहले बैत को पता था ये इंसान अच्छा नहीं है, ये हमारी उम्मत मुहम्मदी को तबाह करके रख देगा, ये निज़ाम को दरम बरम कर देगा, इसीलिए उसने वोट नहीं दिया था। तो इसीलिए हजरत इमाम हुसैन, इसीलिए हजरत इमाम हुसैन साहब उसका जो मुख्तसर जवाब है मैं आपको फिदा वो देती हूँ जो कि जी सिस्टर देखो, जी सिस्टर आप बात को कंप्लीट करो, मेरी बात यही खत्म होगी। मैं देखो फिर भी यही कहूंगा, हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत को पूरी करते हुए खान ने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया, लेकिन जालिम की जो तलवार थी उसको झुका दिया। ठीक है, शुक्रिया। तो आप खुद नहीं समझती हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब मैं तुझको अब चल ठीक है, नहीं 2 मिनट खुरम भाई 2 मिनट सबर कर, बंदा लहर च बैठा होवे ना जी, ते मैनू चार गल्लां के दरिया अब तेरी खैर नहीं। अब जरा सिस्टम मैं डायरेक्ट आपके साथ मुखातब हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। ए नदान ना समझो बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली, हम परवाने हैं मोते समा, मरने का है किसको खौफे जहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। यही फिक्रा था मेरा, इस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
सिस्टर ज़ारा भाई शुक्रिया। एक हाफिज मिनट کی بات کو لے کے میں آگے چلوں گی کہ آپ نے دیکھیں آپ نے یہ بات کی ज़ारा हाशमी बहन एक मिनट मुझे दीजिएगा. ایک منٹ میں ان کے ذرا جواب خرم دیتا کو ہوں آپ کو بولنے مائک دیں، دے اس دیتے نے بات نہیں کی ابھی. میں آپ کو پھر مائک دیتی ہوں خرم. دیکھیں ہر دور میں نے یہی بات کرنے لگی تھی کہ فدا بھائی نے یہ بات پکڑ لی. موسیٰ دین لے کر آئے تھے تو اس وقت بدکار نہیں تھے، اس وقت بدکار تھے. اس وقت کے بدکاروں نے موسیٰ کے خلاف ایک عورت کو کھڑا کر دیا تھا، یعنی کہ عورت کا الزام موسیٰ پہ لگایا. اسی طرح ابراہیم کے دور میں ہوا، اسی طرح حضرت یوسف کے ساتھ ہوا. تو آپ ایک چیز کو غور سے کریں، جو بے داغ شخصیت ہوتی ہے نا، جو خود سسٹر نہیں دیکھو سسٹر اونلی ون منٹ. دیکھو آپ گلاب کے پھول کی بات کر رہی ہو، مقصد ایک ہی ہے، آپ گلاب کے پھول کی بات کر رہی ہو، میں صرف درخت کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے کانٹے آئے اس کے بعد گلاب کا پھول اس کے اوپر لگا. اسی طرح حضرت موسیٰ کی زندگی بھی دیکھ لو، پہلے اس کے اوپر مصیبتیں آئی، وہ فرعون کے گھر میں اس نے پرورش پائی، وہ اس نے انگاروں کے ساتھ چلنا جی. تو پہلے کانٹے پھر پھول. یہی میں خان صاحب کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن پھول جو ہے نا وہ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو مہک ہے نا وہ عنقریب ہی نظر آئے گی. مقصد سسٹر یہی فدا ہے. بھائی سمجھ گئے. فدا بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھی اگزامپل دی، سمجھ آ گئی. جی خرم ایک منٹ کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہر دور میں، انسانی دور میں جو بے داغ شخصیت ہوئے نا، سارے داغدار مل کے اسے داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے داغ ہے. داغدار کی کبھی کوئی، آپ دیکھیں آج ہی کی بات کریں، نواز شریف لیں، شہباز شریف لیں، زرداری لیں، آپ اپنے جرنلوں کی لائف سٹائل لیں، تو یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے. تو پھر انہیں تو اس طرح کا کیس بنانا یا اس طرح کا فیصلہ کروانا ان کی شخصیت کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف وہ بے داغ ہے، وہ ان کے لیے آئینہ ہے. اور جب یہ عمران کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو انہیں بگڑا ہوا اپنا چہرہ نظر آتا ہے. پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ عوام عمران کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ایکسپٹ کرے گی. جی سسٹر میں لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم میں جتنا بھی بیٹھتے ہیں پراپرٹی کے لحاظ سے، خان بالکل غریب آدمی ہے. جتنے بھی ہم لوگ اس روڈ پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اپنا گھر ہے، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے. خان کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کا ایمان دیکھ لو، اس کی شخصیت دیکھ لو، اس کی شہرت دیکھ لو. یہی ہوتی ہے اچھے مسلمان کی نشانی. گھر میں کھانے کے لیے کم، ہمارے پاس تو زمین لڑنے ہے، کے لیے طاقت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، گھر میں کھانے کے لیے کم، لیکن دیواروں میں آپ صحیح کہہ رہے ہو. لالا زہرا سسٹر میں تیرے نال بحث نہیں کر سکتا جی. میں اپنا میوٹ ہی کر لینا، تسی گل سمجھ نہیں رہے ہو، تسی صرف فل ویکھ رہے ہو، کانٹے نہیں ویکھ رہے ہو. تے شکریہ. آپ خرم کو چانس دیں پلیز، خرم کو بولنے دیں. خرم بھائی آپ بات کریں. جی تھینک یو زہرا بہن. آپ پہلے بھی آئی تھی، میں نے آپ کی پوری بات سنی تھی جب آپ اس پروگرام میں پہلے آئی تھی، اور تقریباً 15-20 منٹ آپ بولی تھی. تو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی تھی. فدا بھائی بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کا کانفلکٹ کیا ہے؟ کانفلکٹ یہ ہے کہ جو عمران خان ہے، جب وہ آیا، کیا اس نے 3.5 سال میں کرپشن کی؟ نہیں، کوئی نہیں کی. بالکل بھی نہیں. تو خرم اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آئینہ ہے، انہیں اپنی شکل بگڑی نظر آ رہی ہے. جب وہ آیا، کیا اس نے آپ کی قوم کو صحیح ریپرزینٹ کیا؟ جی بے شک، بے شک کیا. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا پاکستان کے خلاف، جب ڈونلڈ ٹرمپ نیا پریزیڈنسی میں آیا تھا، تو عمران خان نے فوراً اس کو ٹویٹ بیک کیا، واپس کیا تھا. ہاں بالکل. یعنی کہ ایز اے لیڈر ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ جو ہماری آواز ہے وہ بھی دنیا تک پہنچے. وہ کہتا ہے ان سے ڈرنا نہیں، ان کو جواب دینا ہے. بالکل. اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، جب یہ سارا ناموس رسالت کا اور جو ویسٹ میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیمپین چلی، اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا اس نے، بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا، اور لوگوں کی سمجھ میں بات آئی، جہاں سے اس نے ایک دن مختص کیا. جو یعنی کہ یورپ میں ایک اینٹی اسلام اور اینٹی حضور کے ایک وہ چل رہی تھی نا، اس کو اس نے بہت اچھا کیا. اس نے کہا جی جب آپ ہمارے حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حضور ہمارے دل میں بستے ہیں، تو ہمیں پین ہوتا ہے، اور جو دل کا پین ہے وہ سب سے زیادہ ہے. سوری. تو خود آپ مجھے بتائیں پھر آج کون رسول کی ناموس کی جس دل میں
जिस जबान पे रसूल रसूल करता है वो बंदा रहा, आज उसको इतनी गलाजत का उसके पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरे लफ्जों में तो पैरोकार रसूल पे लगा रहे हैं ना। तो ये रसूल को तकलीफ होगी ना कि जो मेरा मुहाफिज था, जो मेरी बात करने वाला था, जो मेरा पैरोकार था, जो कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पढ़ता है वो किसी से, ये उसको तो असल में अगर आप शॉर्ट में इसे एक जुमले में करूं तो फिर यही इस्लाम के दुश्मन है, यही कुरान के दुश्मन है, जो वो तो पाकिस्तान के सामने है ना, मगर अल्लाह ताला की लाठी यही बड़ी ऐसे ही बेबाक सिस्टर है। पाकिस्तान इस टाइम जो है ना बगैरत और गैरत के दरमियान में फंसा हुआ है। गैरत की तरफ इमरान खान खींचने वाला है और अवाम जो है गैरत की तरफ जा रही है। पीछे से बगैरत जो लोग हैं वो हमको खींच रहे, नहीं तुम हमारी सफ में खड़े हो, जो वही सिलसिला चल रहा है। और दूसरी बात कि मैं यही कहता हूं कि हक की फतह होगी। और जिस तरह हम अगर हक की बात करें ना, तो हम कहते जरा सिस्टर, मैं फर्ज किया मैं आपको ही कह लेता हूं, सिस्टर मैं आपके साथ हूं, डट जाओ आप हुसैन के इनकार की तरह लो, टेम्परेरी हुसैन के इनकार की तरह का फिक्रा एक साइड पर रख कर मुझे ये फिक्रा कंप्लीट कर दो। नहीं आप कर सकती, मैं नहीं कर सकता और भाई नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है, उससे आला मिसाल हमारे पास नहीं मिलती कि जिस तरह हम हजरत मोहम्मद हुसैन के डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह हुसैन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो फिक्रा मुकम्मल नहीं होगा। चाहे जहाँ से भी ले लो, आप मुकम्मल नहीं कर सकती। उससे आला मिसाल किसी ने कायम की नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में आ जाओ, 75 साल में काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोगों ने हज किया है, उम्रा किया है, मैंने नहीं किया, शायद किसी ने किया होगा। अच्छा, दूसरी बात कि लीडरों ने भी किया, इनके लिए इमाम काबा के दरवाजे खुल जाते थे। जब ये वापस आया, ये जो लोग वापस आते थे वो मदीना मक्का पीछे छोड़कर पाकिस्तान में लैंड कर जाते थे। खान साहब वो जब आया वो सब कुछ साथ लेकर आया। उसने पहले खिताब में मदीना रियासत का बोला, उसने बोला कि जैसा भी हो इसके ऊपर हमने काम करना है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उसको पता था जब तक हम पिलर नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर इमारत कैसे तमीर करेंगे। ये लोग बगैर पिलर की इमारत को तमीर करते करते इस नौबत तक मुल्क को ले आए हैं। तो इसकी मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूँ। आखिर में वही बात, खान ने बंद किताब में वाइट सफ़े कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो खोली, तो उसमें सिर्फ ये तो था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल खाली थी। खान साहब ने वो चैप्टर लिखना शुरू किया, रियासत मदीना का कोई भूखा ना सोए, ठीक है ना, इलाज फ्री, तमाम मजहबी जमातों को, तमाम मजहब के लोगों को फ्री हैंड दिया जाए, जिस तरह अमन का गवारा बनाया जाए। ऐसा ही हुआ, उसने किसी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया। यही लोग इनको बुरा लगता था। और दूसरी बात मैं फिर यही कहता हूँ, जो इंसान सुनते नबवी की अच्छा उस 75 सालों की तारीख में ये भी हैरान बातें हैं कि पहली बार अल्लाह ताला की बातें होना शुरू हुई, हमारे लीडर के मुंह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई, हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के वाक़या हमारे दिलों में सुनाए गए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तराना विर्द हमारी कौम को याद करवाया गया है। अब वही जो तराना याद करवाया है वही बोल रहा है, वही हक की हक का रास्ता अपनाया हुआ है। जिसने वो विर्द या वो तराना याद नहीं किया वो अभी भी भटके हुए हैं। अल्लाह ताला उनको तो सीधी रास्ते पर ले आएगा, अल्लाह ताला उनको सीधी रास्ते पर लेकर आ सकता है। ये जो हम सब बातें करते हैं ये एक तबलीग है। खान नबी तबलीग बहुत अच्छा जरिया होता है किसी को शऊर दिलाने का। और मैं फिर भी तमाम पीटीआई टैगरों को सैल्यूट पेश करता हूँ, लेट ही सही, लेकिन आप लोगों की चॉइस बहुत अच्छी है। मतलब कि खान साहब जो आप लोगों ने चुन लिया है, आप लोगों की जिंदगी की पसंदीदा चॉइस है, जो आपको भी अच्छी लगेगी, आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आपकी बीवी को भी अच्छी लगेगी कि मेरे मर्द ने अच्छा इंसान चुना है इस मुल्क के लिए, उनको फख्र होगा। हज को सब जाते हैं, खाली वापस इसलिए आते हैं कि काबे ने उन्हें कबूल किया कि नहीं किया। जिनकी जाने को काबा कबूल कर लेता है ना, जिनके जाने को रसूल कबूल कर लेते हैं, तो वो वहां से हदायत लेकर आते हैं, हदायत की नूर, हदायत की रोशनी लेकर आते हैं। वैसे बेशुमार जाते हैं, काबे की दीवारों के साथ लिपटते रहें, गुलाफ काबा के पुर्जे को लेकर अपने ऊपर लगाते रहें, बल्कि काबा उनसे नजिस्त लोगों से, जिनके अमाल नजिस्त हैं, कुरान की हदूद अल्लाह के खिलाफ हैं, कि लोग हज पे जाते हैं, क्या है फिर आके कोई जनाकार जना करे, कोई चोर चोरी करे,
کو کرپشن کرے تو یہ سمجھ لو وہ گیا تھا جی سسٹر ایسا ہی بالکل جی جی ایسا ہی ہے مٹھی بار کھاک لائے تھے مٹھی بار خرم کو بولنے دو درمیان میں تو یہ باقی کہ میرے سے ذرا مائک آپ کو میں چلا جانے جائے لگا خرم کو مٹھی بار خاک لائے تھے میرے مرتے وقت یہی مٹیریل صلہ تو نے دیا میری بیچ میں ان کی بھی لیتے نا خرم بھائی کی بھی رائے تاکہ پھر وہ براڈ بہتر چلے گی نا. دو بندے اگر بات کریں تو پھر نظریہ وسیع نہیں ہوتا. جائیں خرم بھائی بات کریں. جی اب ہم جو عمران خان کا ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا کیسے رجیم چینج ہوئی ہے تو صرف یہ لوکل نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پراپر پیچھے ہے تو ہمیں اس پہ بھی نظر تو وہی ہے. ہاں مین کھلاڑی وہی ہیں. دیکھیں اگر یہ کوئی پیپلز پارٹی کی یا کوئی دوسری حکومت ہوتی نا تو اس ٹائم تک جو ہیومن ایکٹیوسٹ این جی اوز ہیں وہ ایسے ایکٹیو ہو جاتی جیسے حق ہوتا ہے. پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کی نیگیٹو پورٹری ہو رہا تھا ٹھیک ہے. تو عمران خان نے ایسی کیا باتیں کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ان کے خلاف گئی کہ یار یہ بندہ صحیح بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیا کے انڈر لے کے آیا جائے جیسا کہ بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے بالکل ہمارے انڈر لے کے جائے اور جو اس ریجن کی پالیسی ہے نا وہ انڈیا ڈکٹیٹ کرے. جب انڈیا ڈکٹیٹ کرے گا تو جو ہمارا بارڈر ہے وہ ابھی جو ہاٹ بارڈر ہے وہ کولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو انڈیا کے پاس ایک جگہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے پاکستان کے لحاظ سے. تو انڈیا زیادہ پھر اپنا فوکس کر سکتا ہے چائنا کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے اسے طاقت دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں نا. میں ایک کوشچن کر سکتی ہوں نائٹ بھائی میں پوچھنا تھا کہ ایک میں انٹرویو دیکھ رہی تھی حامد میر اور شہزاد اقبال جو کہ مطلب میرے حال میں پریزنٹر ہے کوئی ہاں ہے. تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید 2 دن پہلے جب ان کو ہاؤس اریسٹ جیسے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا تو بشرا بی بی کے پاس آئے تھے کوئی ڈیل لے کے. بالکل. تو یہ اس ڈیل کا نتیجہ ہے کہ بشرا بی بی نے ان کو مطلب بہت برے طریقے سے وہ ریفیوز کیا کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے نا مجھے بات کرنے آج جو جیو نائٹ بھائی کو جواب دینا. جیو اخبار میں ساری خبریں جو چلی ہیں جو کہ اچھا میری بات سنیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ 3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اور جب اس کو اڈیالہ منتقل کیا گھر اڈیالہ سے تو اس میں 2 مقاصد تھے ان کے. ایک تو ان کے ساتھ رابطہ رہے تاکہ کوئی ڈیل بن جائے ایک یہ تھا. دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھیے ہم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں. یعنی عوام مطلب کہ بالکل بے وقوف ہے کچھ سمجھتے نہیں ہیں ان کے خیال کے مطابق ایسے تھا. اس سے علاوہ عمران خان نے خود کل کہہ دیا کہ میرے ساتھ ڈیل کی بہت کوشش کی گئی میں نے ریفیوز کر دیا کہ میرا ڈیل تو صرف یہ ہے کہ مجھے صاف شفاف انتخابات دیے جائے. یہ میرا ڈیل ہے آپ لوگوں کے ساتھ باقی دشمنی میرے کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ اس نے صاف جواب دیا عمران خان نے. اس سے پہلے 3 دفعہ بشرا بی بی کے ساتھ یعنی ڈیل کی باتیں ہو چکی ہے اور انہوں نے اس کو یعنی ٹوٹنے کی دی ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف یعنی بہت آگے جا کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تم آپ جو چاہتی ہے وہ بھی ہوگا اور آپ کے سارے کیسز بھی ختم ہوں گے. حالانکہ کیسز پر کوئی بھی نہیں ہے بشرا پر لیکن جب بنانا چاہیں گے تو سب بنا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے آج اتنا کچھ. اچھا اس نے کہا کہ اسی کے اوپر آج حامد میر نے کمپلیٹ کروں پلیز. اس نے کہا دیکھیں یہ لوگوں نے جو طریقے استعمال کیے آپ کی میڈیا نے. میڈیا کیا کرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کہتی ہے وہ میڈیا کرتا ہے. میڈیا نے پہلے یہ پروگرام چلایا کہ دیکھیں جی وہ مفرور ہو گئی بھاگ گئی اب نیب نے ٹیمیں تشکیل دی ابھی جا کے پکڑ لیا جائے گا. کبھی ایک بات کبھی دوسری ہر 20 منٹ بعد بات کو بدل میڈیا کی اتنی سنتی نہیں ہوں مگر آج یہ بات ڈسکشن چل رہی تھی تو میں نے سوچا پوچھوں مگر ان کو اتنی سنتی نہیں کیونکہ یہ بھی تو انہی کا بک چکے ہیں نا ان کے آگے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی انہوں نے کہا 3 سال کے لیے آپ چلے جائیں. اس کے علاوہ بات سنیں یہ جو عدت کی بات ہے اس پر جس طرح جنگ نے لکھا جیو نے لکھا مطلب جس طرح کے ان کے مخالف
یعنی ان کی جو پیڈ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، انہوں نے کیا بکواس لکھا اور ڈان نے اس کے مقابلے میں کیا لکھا، اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ تو میں منت کرتا ہوں ان لوگوں سے جو جیو کے یعنی جنگ اخبار خریدتے ہیں، جو جیو کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ضلالت کی انتہا کر دی اس عدت کیس میں، یعنی حد سے بھی بڑھ گئے ہیں وہ۔ لیکن ہمارے بیوقوف لوگ پھر بھی جا کر 20-25 روپے دے کر تو جنگ اخبار خرید لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں یہ کمپین بہت پہلے سے چلانا چاہیے تھا کہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس سب کا آپ انکار کیجئے، اس سے اختلاف کیجئے، ان کو دیکھنا بند کیجئے، پڑھنا بند کیجئے۔ لیکن اب افسوس یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ ویسے کی ویسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت فرق آ چکا ہے، لیکن یہ جو آ بھی چکا ہے پھر بھی لوگ، جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ سنا فلانے کو، کسی کو مت سنو، آپ سوشل میڈیا کو سنو، بس یہ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، اور جن کا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ تمنیل میں کچھ لکھتے ہیں، آگے جا کر بات کچھ اور کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا انصف۔ ویسے تو نہیں سنتے ہم، مگر آج جو انتقامی کارروائی ہوئی نا یہ ہاں، والی، تو خیال کیا کہ اچھا، شاید کیا میں ہو رہا ہے، تو چند کہ لوگوں کے آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھنا تو گناہ ہے۔ دیکھیں، میں بے حیران ہوتا شک ہوں بے شک کہ کیسے غریدہ فاروقی یا غلیظہ فاروقی، اس کو کون دیکھ لیتا ہے؟ نصرت جاوید کو کون دیکھ لیتا ہے؟ مشتاق منہاس کو کون دیکھ لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ منصور علی خان کو کون دیکھتا ہے؟ یہ کامران شاہد کو کون دیکھتا ہے؟ یعنی اس طرح کے سینکڑوں نام ہیں آپ کے سامنے، میں کسی پروگرام میں ایک ایک رکھوں گا، تو پلیز ان لوگوں کو ایوری اینڈ ایچ، ایک ایک بندہ بک چکا ہے، سب بک اچھا، چکے اب ہیں۔ چینلز ہے، چینل میں صرف آپ گزاری کے لیے GNN یا 92، یہ دو رہ گئے نا اس وقت، ان دو میں سے کسی کو آپ کسی وقت، وہ بھی کوئی خاص پروگرام ان کا وہ دیکھا کرے، ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹلی میڈیا کا بائیکاٹ کیجئے۔ جب آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے، نہیں یہ دیکھ رہے ان کو، کب سے نہیں دیکھ رہے ہم۔ ہاں میں لالا بھائی، کل جو حامد میر نے اس پہ کہا ہے، حامد میر کی منافقت دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے وہ ہمیشہ منافق کی کا طرح لانچ نہیں، لفظ مجھے منافق، حامد میر کی بات اچھی زارا لگی، اس بھائی، نے فوزیہ، بولا کہ نہیں شیشے کے گھر فوزیہ، ہیں ان کے۔ ایک منٹ فوزیہ، نہیں بات نہیں، یہ نا، شیشے کے گھر پہ ہیں، لیکن اس نے کہا کیا، یہ دیکھو فوزیہ، اس نے کہا عمران خان کا پتہ نہیں چلتا، عمران خان پہلے کہتا تھا میں تو مجھے کوئی ڈیل کی آفر نہیں آ رہی، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، اور اب عمران خان کہتا ہے مجھے ڈیل کی آفر آئی۔ عمران خان کا بھی تو کوئی قبلہ نہیں۔ میں نے کہا بے شرم، تو بغیرت اس کو وہ آدمی حق بات ہے، کہتا ہے، جب نہیں ہو رہی تھی، نہیں کر رہا تھا تو نہیں تھی، میں اب ادھر اگر ہی انہوں آ نے رہا تھا، بھیجی تو میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ جی دیکھیے یہ جی۔ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ کو میں ان کا طریقہ کار سمجھاؤں فوزیہ۔ آپ نے کہا کہ مجھے حامد میر کی بات اچھی لگی، دیکھیے نہیں، آپ نے، ایک بات ہی اچھی لگی کہ اس نے نہیں کہا نہیں ان نہیں کے نہیں نہیں اپنے نہیں گھر نہیں، شیشے کے ہیں، ایک تو پوری اچھی بات کہہ کے آپ، تو 10 غلط کرتا ہے حامد میر، ایک اچھی کہہ کے تو پھنساتا ہے، یہ اور پھر باقی پھنسانے آگے کا بکواسات طریقہ شروع ہے، کرتا ہے۔ یہ اسی طرح وہ بہت جادوگر بغیرت آدمی ہے، منافق، اس کا وہ تو طریقہ شروع کار سے یہ، منافق ہی ہے۔ وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ایک دم ایک بات کرے گا عمران خان کے متعلق کہ جی عمران خان بڑا مضبوط اعصاب والا آدمی ہے، اور ادھر ہی جا کر دوسرے فقرے میں عمران خان پر کیچڑ اچھاڑ دے گا، اور بالکل بالکل۔ اچھال کے نکل جائے گا۔ وہ اس کا باپ بھی بڑا حرامی آدمی گزرا ہے، وارث میر۔ میں ان ایک ایک کو جانتا ہوں، خدا کے لیے ان لوگوں پر اعتبار کرنا۔ جن کی نسل ہی اچھی نہیں، ان سے اچھے کی مجھے توقع نہ اسپیشلی رکھیں۔ تو نہیں یہ دیکھا، مگر آپ جب یہ نسلی پروگرام لوگوں کو لگا تھا دیکھیے، تو بس ایسے دیکھیے ہمارے اسپیشلی ہاں کبھی ایک نہیں ان کو مثال سنا۔ ہے کہ نسلی لوگوں کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ نسلی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اصل کی اولاد جو ہوتی ہے، اصلیت جو ہوتی ہے، یہ سب کمینے لوگ ہیں، یہ بہت بےغیرت لوگ ہیں۔ ان کے متعلق ان کو تو آپ کہتے ہیں نا، یہ 10,000 دفعہ عمران خان کی صفت کرے تب بھی میں ان کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مجھے حقیقت کا پتہ ہے کہ اور حقیقت فوزیہ، کیا میں ہے۔ آپ کو بتا دوں، حامد میر جو بنگلہ دیش کی آواز اٹھاتا تھا، وہ وہاں سے پیسے لیتا تھا، اینٹی پاکستانی طور پر بات کرتا تھا، وہ بنگلہ دیشیوں کو فیور نہیں کرتا تھا۔
لیکن اینٹی پاکستانی ہونے کے کیونکہ پیسے لیتا تھا اس لیے اسے بنگلہ دیش کی اس حقیقت پہ اچھے تو یہ کبھی بھی نہیں تھے جیو والے، مگر میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے ایک بات بولی کہ یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر ہم پوچھ لیں کہ مریم کی بیٹی کو مینشن کیوں نہیں کیا گیا اس میں لسٹ میں، اور پھر اس کا ہم ڈی این اے اگر ڈیمانڈ کر دیں، تو اگر اور چیزیں جیسے کہ ابھی نائب بھائی نے بتایا کہ کتنی چیزیں ان کے یہ کسی کی وائف کو لے آتے تھے چوری کر کے، مطلب طلاق کروا کے، تو اگر اس طرح کی باتیں ہم نکالنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ اس نے یہ سے مسئلہ سالو تو نہیں ہوگا، ان کا تو دیکھیے ان کا تو عزت کتری کی ہے بیٹی بھی نکلے گی، نہیں سب کچھ ایک نکلے منٹ گا۔ فوزیہ، ان کا عزت نہیں ہے، اگر وہ آپ نکالیں گی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بات سنیں، ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے عزت کیا ہوتی ہے۔ جب تہمینہ کر کو طلاق ہوئی نا، مصطفیٰ کر نے طلاق دے دی اس کو، تو اس وقت اس کا نام تھا تہمینہ کر، مصطفیٰ کر کی بیوی تھی، ہاں۔ ابھی کس کی ہے؟ تہمینہ شہباز، ابھی شہباز شریف کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 70 سال کی عمر کی ہے اس وقت۔ اچھا اس مگر نے وہ خود کو شہباز نہیں کہلاتی، وہ کہتی محمد کچھ ہے، اور، نہیں کہتی ہے، بالکل اس کا ایک ریٹن اور ایسے ہی۔ مڈل نیم ہے اس کو، اس سے ہاں نہیں میں بتاتا ہوں نا وہ کیسے، بعد میں آتا ہوں اس پہ۔ دیکھیے یہ جب بیوی تھی ایک ڈرائیور کی، ادھر سے اس کی طلاق کرا دی، مصطفیٰ کر کو پسند آئی تو اس نے شادی کر دی۔ جب اچھا مصطفیٰ کر نے اس سے شادی کی، اس کے بعد اس کا جو بھی ہوا، پھر شہباز شریف نے شادی کی، پتہ ہے کتنے مہینے بعد؟ 2 مہینے بعد۔ یہ سب میں لے کے آ رہا ہوں نا، اس کے پورا پروگرام میں کر رہا ہوں۔ مگر اچھا یہ ویل ایجوکیٹڈ لیڈی اس کے ساتھ شادی کیسے کر لی اس نے؟ یہی تو بس ہے نا، وہ پیسوں کے لیے، عہدے کے لیے۔ دیکھیں تو جب اس کے ساتھ شادی ہوئی تو یہ لندن میں تھے دونوں بھائی، شہباز اور نواز شریف، کیونکہ اس وقت یہ ملک سے نکالے گئے، یعنی کہ ان کو معافی دی گئی تھی سعودیہ، اور سعودیہ سے پھر لندن پہنچے، تو ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف شہباز شریف بیٹھا تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کر بیٹھا تھا، بیچ میں تہمینہ درانی اس کا نام ہے اس وقت، تہمینہ درانی، یہ ادھر بیٹھی تھی۔ اچھا جب یہ بات چیت ختم ہوئی تو باہر آیا تو اخبار والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا ان سے، مطلب کیسے آپ کی ملاقات تہمینہ سے کیسے رہی؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپس میں دوست ہیں۔ تو یہ ان کی غیرت دیکھ لو، ایک سابقہ شوہر، ایک موجودہ شوہر۔ فوزیہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نا اس نے، یہ پڑھی لکھی عورت نے اس سے شادی کیسے کرے؟ مجھے یہ بتائیں، اس کو ذرا دوسری طرف کمپیئر کریں۔ نواز شریف ٹکلے میں تیرا سید نے کیا دیکھا تھا کمپیئر ٹو اپنے ہسبینڈ کے؟ وہ کیا کمال کی شکل، عقل، پڑھا لکھا بندہ، اور وہ نعیم بخاری، اور ٹکلا نواز شریف کیا تھا؟ یہی بس تو کہتے ہیں اللہ کرے عورت کو ہدایت پہ رکھے، یہ عورت ہدایت پہ رہے تو قوموں کو بنا جاتی ہے، اور اگر ہدایت سے یہ فارغ ہو جائے نا تو یہ انسانیت کو بھی گرا جاتی ہے۔ جو اس لیے عورت کہتے ہیں عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر گانا گائے نا اسلام میں، اس کے متعلق پوچھو کہ اس کا پھر منزل کیا ہوگا آخر میں۔ ادھر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اسلام۔ اسلام آپ کو مسلم بنانے کے لیے ہے کہ آپ ہر طریقے سے مسلم ہوں گے۔ آپ سمجھتی ہیں نا اس بات کو؟ بالکل میں آپ کی 100%۔ تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جیسے ہمارے ملک میں انہی کے دور میں یہ کام شروع ہوا، میرا جسم میری مرضی۔ دیکھیں کوئی بھی شریف عورت اپنے شوہر سے وہ بغاوت نہیں کر سکتی، کوئی اولاد اپنے والدین سے جس کی تربیت ہو چکی ہو وہ بغاوت نہیں کر سکتا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس گروپ کو بھی انہی بڑے لوگوں کی بیگمات نے تو میں وہی انکریج کیا۔ بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ ہمارے اسلامی معاشرے کو توڑنے کے لیے سارے یک جان ہے۔ اس میں نواز شریف بھی شامل ہے، اس میں یعنی وہ ماروی سرمد جیسی عورت شامل ہے، جس میں آسمہ جہانگیر جیسی عورتیں شامل ہیں۔ آپ کو پورے کا تاریخ میں رکھ دوں گا ان کے متعلق کہ یہ کیا چاہتے ہیں اسلام سے۔ ان کا چڑ جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ ہے،
اور یہ کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. انہوں نے دنیا میں لالا بھائی آپ دیکھیں ابھی ایک خرم نے بات کی تھی کہ خان کیونکہ اسلامی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تو اس لیے اس کی زیادہ پہلی مرتبہ 75 سال ہوئے. تو میں خرم کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں لالا بھائی، ہم نے انڈیا سے آزادی لی تھی جس میں کلچر ہمارا ڈیفرنٹ تھا، اس کلچر کی آپ مجھے بتائیں انڈیا کی فلمیں، انڈیا کے گانے، انڈیا کا لباس ہمارے ملک میں کیوں لانچ ہوا؟ مولوی کہاں مرے ہوئے تھے یہ مذہبی سامری، مولوی تو ٹھیک ہے، ہے نہیں نا. ٹھیک مولوی ہے نا. اور یہ آپ مجھے یہ بتائیں، سورہ عذاب سورہ نور کہتی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگو، اگر اجازت نہ ملے تو سمجھ جاؤ عورت اندر ہے، اب پردے کی وجہ سے بول نہیں رہی. تو آج پردہ کہاں گیا کہ عورت گا بھی رہی ہے، ننگا لباس بھی کہہ رہی ہے اور خود کو مسلمان بھی کہہ رہی ہے. یہی میرا اور مطلب تھا. ہاں، اور آج غیر محرم کی گانے میں آواز ہر گاڑی میں عورت کے لگی ہوئی ہے، تو پھر اسلام کہاں رہ گیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام گھر میں موجود تھے اور ایک نابینا نبی آیا اور حضرت عائشہ نے سر کو نہیں ڈانپا. تو اس نے جب وہ گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ایسی کیا کہ اپنا دوپٹہ، وہ یعنی کہ ہم تو دوپٹہ کہتے ہیں، وہ نقاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں یہ تو نابینا تھا. اس نے کہا وہ نابینا تھا لیکن آپ تو نابینی نہیں ہے. اب یا اس مطلب کو ذرا سمجھیے. ہمارا بالکل معاشرہ اتنا غیر معاشرہ نہیں ہے. یہ جن لوگوں کی پرورش ہوئی ہے نا اسلامی معاشرے میں، اسلامی طریقے سے، ہم وہ فنڈامنٹلزم کی بات نہیں کرتے، ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ عورت کی حدود کیا ہے اور مرد کی حدود کیا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپس میں مکس کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بہن بھائی کے سامنے بھی یعنی اس طریقے سے پیش آئے گی جس طرح کہ اس کو کہا گیا ہے. اور کیا کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہوگا سب کچھ. ٹھیک ہے، کہ جہاں بہن بھائی کے درمیان سگا بھائی بہن کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا ہے تو نہیں اسلام یہ نہیں بیٹھ سکتا. میں یہی اس نہیں کو بیٹھ سمجھا سکتا. رہا ہوں. تو اس کی عمر بہن کے چھوٹی ہے. کمرے میں نوک کیے بغیر جب وہ سوئی ہو بھائی جا نہیں سکتا، میں ایگزیکٹلی میں وہی باپ بات جا کر رہا نہیں ہوں. سکتا، تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ 3 دفعہ کٹکٹانے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ اسلام سے شروع ہوا ہے. اسلام سے ٹھیک شروع. ہے، تو آپ مجھے دنیا کا کوئی مذہب دکھا دے کہ اس میں یہ طریقہ ہو. کیونکہ دیکھیں دوسری شکل سے تو انسان ہے لیکن جبلت سے وہ انسان تو نہیں. جس میں جبلت ہو نا وہ انسان نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنی جو خواہشات ہیں نا وہ خواہشات کو خود پر سوار کیا ہے، اور اسلام آپ کو کہتا ہے کہ خواہشات پر تم سوار ہو جاؤ. آپ سمجھ گئے؟ یہ سارے آتے ہیں خواہشات میں. یہ بھی تو منافقت ہے کہ مریم دوپٹہ لپیٹ کے رکھتی ہے مگر اوپر سے نہیں نہیں دوسری نہیں، یہ طرف دوپٹہ شراب بھی نہیں. پیتی ہے. دوپٹہ کہاں لپیٹ کے رکھتی ہے فوزیہ؟ آدھا سر اس کا ننگا ہاں، ہوتا ہے، وہ تو اور پھر اداکاروں کی دوسری طرح طرف سٹائل مار. شراب اچھا بھی اچھا، پیتی ہے. میں ذرا میں فوزیہ کو شراب سمجھانے کی کوشش پینا کرتا ہوں ایک طرف اور دوپٹہ کرنا ایک طرف. سادہ مجھے سمجھ طریقے سے. نہیں آئی یہ فوزیہ بات. میں دیکھیے آپ کو فوزیہ، میں جج نہیں میں کرتی آپ کسی کی کو، ایج کا بس اندازہ سمجھ نہیں لگا آئی. رہی ہوں، آپ کی ایج اتنی زیادہ نہیں. یہ ضیاء کے 16 دور 17 سے سال پہلے کی اگر ہے. آپ دیکھیں نا میری بہن، تو کوئی بھی اینکر، کوئی نیوز کاسٹر بغیر دوپٹے کے نہیں آتی تھی. آج ایک بابا ساتھ بٹھا دیتے ہیں، بغیر دوپٹے کے عورت بٹھا دیتے ہیں اور پروگرام کے اوپر ریٹ لے لیتے ہیں. اچھا بے اچھا، ہر بابے کے ساتھ ایک جوان عورت میک اپ کر کے بٹھا دو میں اور میں گلے سے میں دوپٹے بھی میں اٹھا دو. میں اس کا پوری ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں کہ نقاب بھی جو لیتی ہیں کیوں لیتی ہے، یہ سارا کچھ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو زہرا بہن چلے بات میں کری. آپ کی لاسٹ بات سن کے جاتی ہوں، نہیں نیند آ نہیں، رہی. اب جی یہ سن کے جائے نا سی. جی جی. ٹھیک ہے، یہ زہرا جو کہہ رہی ہے نا اس کو ذرا سوچیے. یہ جو دوپٹے والی بات کر رہی ہے، اب دوپٹے کی بات تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. کچھ میں آپ کے ساتھ لیک ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا. مطلب کہ وہ کیمرہ مین آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ اوپر والا بٹن کھول دو. ٹھیک ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے شو کا، یعنی کہ اینکر کو کہہ رہے ہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑ دو. اچھا آگے جاؤ. یہ جو آسما شیرازی ہے نا وہ نقاب لیتی ہے نا. ٹھیک ہے، نقاب ایک فیشن بھی. بعض چہرے ایسے بنی ہوئے ہیں کہ اس چہروں پر نقاب مجھے سجتا ہے. ٹھیک ہے، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آدھا دوپٹہ اس پہ سجتا ہے،
اب سمجھنے کی کوشش کرو. ایک طرف آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مریم نے دوپٹہ لیا. نہیں، اس نے کبھی دوپٹہ نہیں لیا. اس کا آدھا سر ہمیشہ آدھے سے زیادہ بلکہ آدھے سے اس کے سر زیادہ پہ نہیں بلکہ ہوتا. ایک زینہ قسم کا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ اچھا لگتا ہے. اگر اس کے ساتھ دوپٹہ اچھا لگتا ہوتا نا پورا، تو وہ پورا دوپٹہ لیتی. اگر آسمہ شیرازی کے ساتھ نقاب اچھا نہ لگتا تو وہ نقاب نہ پہنتی. آپ سمجھ گئے؟ ان صحیح. لوگوں میں اخلاق نہیں ہے کہ وہ جا کے نقاب لے رہی ہے تو آپ کہیں گے او اس نے تو نقاب لیا ہوا ہے. اصل میں یہ فیلڈ ایسا ہے، یہ تجربے کا نام ایک ایکسپیرینس کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا. پھر بھی کمی رہتی ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں. یہ عربوں میں بھی یہ رواج ہے کہ جو خاتون نقاب کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے تو وہ نقاب لیتی ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں لگتی نقاب کے ساتھ خوبصورت تو وہ نقاب نہیں لیتی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیز پاکستان میں عام ہے. ہمارے یہ تو دیہاتوں تک عام ہے یہ چیز. تو کیا ہے یہ؟ اس لیے نہیں کہ ان میں وہ پاکیزگی آ گئی ہے کہ نہیں، بس ہاں جو ہے وہ تو ہے، وہ تو دل و جان سے کرتے ہیں. خواہ وہ اچھے لگے برے لگے انہوں نے نقاب بھی لینا ہے، کپڑے بھی اس طرح پہننے ہیں. یعنی دیکھیے جو بیویاں بھی اس زمانے میں نکلتی تھی نا امہات، ان کو بھی یہ حکم ہوتا تھا کہ ایسے کپڑے پہنو کہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ ایک اشتہار نہ بن جائے. تو ابھی بھی لوگ موجود ہے دنیا میں ایسے کپڑے پہنتی ہے جس میں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مثال کے طور پر اس کا یعنی وہ نہیں ہوتے جو جسمانی اعضاء جس کو کہتے ہیں، یا مطلب ساخت نظر نہ آئے. ساخت نظر نہ آئے. تو ساخت نظر نہ آنے کو اسلام کہتے ہیں. یہ وہ اسلامی لباس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے یہ اسلامی لباس نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں آپ انگلینڈ میں دیکھ لیجیے ہمارے لوگوں کو بہت زبردست لپسٹک لگانا، وہ جو پل ہے اس پہ کیا لگانا، اور اوپر سے کیا ہوگا، اوپر سے انہوں نے نقاب کیا ہوتا ہے. اب وہ اس میں اچھی لگ رہی ہے لوگوں کو تو اس نے اس لیے کرنا ہے، اس نے دین کے لیے نہیں کرنا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا نقاب اوڑی ہوئی، شوہر ساتھ میں ہے، روزے کے وقت میں جی بالکل بالکل، جس میں ان کے اپنے فائدے مفاد ہوتے ہیں روزے کے ٹائم اس پر طرح وہ سے دین کو اس یعنی طرح سے یوز کیا وہ جا رہا ہے. روزہ جی. نہیں رکھتے اور بازار میں جا کے دنیا کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب مسلمان دیکھتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے کہ یار دیکھو یہ ہمارا معاشرہ ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمان ہے، شوہر مسلمان ہے، نقاب بھی اوڑی ہوئی ہے، روزہ بھی کھا رہی ہے. اس کا عذاب آپ کو پتہ ہے کہ روزے اللہ کا معاف. عذاب کیا ہے؟ تو اس میں کو یہ دورہ، کہتا ہوں اس کو منافقت کہتے ہیں نا، یہ دورہ منافقت معیار. سے بھی بڑی چلیں چیز آپ کی باتیں سنتی ہوں میں نیچے بیٹھ کے، آپ کیری آن ہے. چلے رکھیں. فوزیہ بہت شکریہ آپ سب آئے جا رہا تو ہوں، میرے نماز کا میرے ٹائم ہو کہنے گیا. پہ. تو انشاءاللہ پھر کسی وقت انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. انشاءاللہ جی تھینک یو ٹھیک ہے. تھینک یو سب ایوری سے ون جی. اللہ حافظ. ویلکم. تو جی انشاءاللہ آپ لوگ جاری رکھیں. زہرا بہن میں جا رہا ہوں، تو بی ایف ٹی بھائی موجود ہے، آپ حسین موجود ہے، اور اگر اور بھی کوئی آپ لے سکتے ہیں تو ان کو لے لیجئے. اور یہ تقریباً 83,000 سے آگے چلی گئی بات، تو الحمدللہ. تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت مہربانی.